تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا؟ پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے خوشخبری سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں، آتا، آتا، وہبا، تین لفظ۔ آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا۔ ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی، اب واپس نہیں لیں گے۔ تو تل ملک من تشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا۔ آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا، آتا عطیہ دینا، واپس نہیں لینا۔ وہبا وہ چیز دینا جس کا لینے والوں کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دے۔ تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی، جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی۔ اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے وہب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، آتینی، آتینی بھی ٹھیک تھا، رب آتینی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ دے۔ رب حب لی، مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر۔ تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ ازواج بیوی خامن دونوں پہ بولا جاتا ہے، ایک فیملی کے لیے آ رہا۔ تو فیملی تین طرح ہوتی ہے، خامن، بیوی، اولاد۔ تو تین ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا، خامن کو بھی بیوی کو۔ اور ذریاتنا نے صرف اپنے ہی بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان سے اگلی نسل کو، ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو۔ وہ کیا ہو؟ وہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ لہٰذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہو۔ میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ عرب صحرائی ملک ہے، اور صحرا میں طوفان اٹھتے ہیں، ریت۔ مسافر ہوتا ہے، وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے۔ اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہے پلکیں، اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، تو راستہ کیسے ڈھونڈے؟ تو وہ یوں کرتا ہے، یوں ایسے، تو اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے، اس کی آنکھیں جب اس کو دائیں بائیں کوئی خواب نظر آیا، اونٹ نظر آ جائے تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے، اپنی سوالی کو بٹھاتا ہے، اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، تو شکر ہے، آنکھیں ٹھنڈی کو۔ یہاں سے یہ محاورہ کرنا، قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ چلو ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں، اور مٹی کا طوفان ہوتا ہے تھوڑی دیر کو چلا جاتا ہے، وہاں تو گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتے۔ تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے، مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ایسے، میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا، تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، اس کے اوپر چیزیں پڑی تھی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا، میں نے اسے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو، وہ ڈبے میں سرخ مرچیں تھی، وہ ساری میری آنکھوں میں آ گئی، میری آنکھیں بھر گئی سرخ مرچوں سے، وہ ساری رات میری چیختے گزر گئی۔
کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوگی، تو قرۃ اعین، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دوسرا مطلب ہے فرقا سے ٹک جاؤ، ٹک جاؤ، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے کہ جن پر میری نظر جم جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کسی اور کی طرف میری نظر نہ اٹھے، صرف میری نظر بچوں پر، اپنی فیملی پر، اور میری نظر خیانت نہ کرے، میری نظر میں تہو نہ آئے، بدر نہ آئے، تیری نظر اپنی فیملی پر، بچوں پر جم جائے۔ تو اللہ نے کتنے اہتمام سے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ مانگا کرو گے میرے نیک بندے مجھ سے مانگو۔ وعباد الرحمن، سورہ فرقان میں ہے، عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، ان کی صفات آخر میں سے۔ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو، اور آپ بچوں کے نام تبدیل کرتے تھے، اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے۔ آپ پیدا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے، افلح نجیب نہ رکھے۔ یسار کہتے آسانی، افلح کامیابی، نجیب کامیابی۔ کس لیے کہ ایک شخص باہر سے آ کے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے تو آسانی گھر میں نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار لادا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے، اس سے ہی آخری بچائے، اور غلط ناموں سے وہ تبدیل فرمایا۔ یہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا، بار میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، اور ہمارے پٹھان تو ماشاءاللہ بادام خان، اقرول خان، طوطا خان، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاۃ، یہ بکری کا دودھ کون نکالے؟ ایک شخص کھڑے ہو گئے جی میں نکال۔ تو اس نے کہا تھا جاؤ بھی لیا۔ آپ نے کہا مسمک، نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی مرہ، برہ کہتے ہیں کڑوے کو، دوسرا کھڑا کہ میں جاؤں، کہ مسو، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی جمرہ، چنگاری، کبھی تو بھی بیٹھ۔ تیسرا کھڑا ہو کہ جی میں جاؤں، کہ مسو، تیرا نام کیا ہے؟ کہ جی یعیش، زندہ باد، زندہ باد، ٹھیک تم جاؤ۔ آنے تو دودھ ہی نکال، اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے کہ ان بچوں کا پہلا۔ ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے، سامنے دو پہاڑ آ گئے، تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا، تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہی ہے، اس کا نام ہے فازے، اس کا نام ہے مخزی۔ فازے بدنام کرنے والا، اور مخزی ذلیل کر دے گا۔ تو آپ نے راستہ بدل دیا اور پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے، اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لے۔ ایک شخص ہے بچہ تھا ان کے ساتھ، اس کا نام کیا ہے؟ بھائی سائی۔ ساتھ کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر رہا۔ آپ نے کہا نہیں، السلام عبداللہ۔ کہا جی بس ہم اپنے نام رکھا انہیں میں دلتے ہوئے، سو وہ بچہ پاگل ہو گیا۔ نام سے کی، نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچائی۔ ایک شخص آئے، ان کا نام تھا حزم۔ آپ نے فرمایا تیرا نام ہے؟ کہا جی حزم۔ حزم کہتے ہیں غم۔ آپ نے کہا نہیں، چلو نام میں سہل، سہولت۔ کہا نہیں جی میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا ہوں۔ تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رہا، کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا۔ یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے، بچوں کا نام کیسے اور اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میرے اوپر حد قائم کر۔ تو آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کو۔ اب میں کہا نہیں، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے۔ ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی احتیاط اور اہتمام۔ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، پھر یا رسول اللہ پیدا ہو گیا، اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیروں پر ہاتھ قائم نہیں کریں گے۔
اس کو کہو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگی پھر دیکھو 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی، وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دی، وہ کھا رہا تھا اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا، اب مجھے پاک ہے۔ تو وہ ناجائز بچہ تھا، آپ نے کیا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے، میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت ہے کہ ناجائز بچے تھے۔ تو ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا، آپ نے بچہ ان کو دیا اور اس کے بعد وہ کھائی دیا۔ اتنے بڑے نبی ہے اور نسل کا اتنا اہتمام، اگر آپ وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے، ٹائم دیتے تھے، اس حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کراتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، ان کو کمر پہ بٹھا دیتے، چکر لگاتے اور تر کہتے تمہاری سواری کیسی، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پیرانو تو سارے منے نے اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو وچوں لے کے دے دیندا کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھدا پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دیویں آ۔ ہمارے چینل ایجو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگیں، تیری آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد، اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ، ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری جو ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دیں تھی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنے ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری، میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھ، سب سے ملتا ہوں، مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے اور تو وابیاں نال رل گئے۔ کیا وابی کون ہوندے کہ جڑے پیرانو نہیں مندے؟ کہ پیرانو تو سارے منے نے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں اے آنے ہیں میں پیر پتر نہیں دے سکدا تے پیر دعا دے سکدا ہے، پتر تو اللہ دینا ہے، کہ ایہ تا گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کولوں وچوں لے کے دے دیندا، سمجھو ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہ بیگانہ ہو، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 2 بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور
ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیتا اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں چکے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھئی مجھے قرض چاہیے مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہا میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا ہے تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود تھے، کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں، تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکها فکیف من لا یملکها، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکات، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے جو وہ
نباتہ بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر، اور ایک چھڑی ماری، کم بیزن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو۔ اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے کھوتا بعد وچ مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ وہ تو اتنا کری، علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے، اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھو، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، میں کسی کو 1 2 3 دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا، پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی، میں کہوں گا دفع ہو جا، اب کوئی معافی نہیں، چیسا کا بیٹا بھی ہوگا، میں پتر بس ہوں تو وکھرا ہو جا ساڑھے کو، کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے، اگر اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی عقلت لہ، اس کی ایک مثال ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کروں گا، لیکن کس قسم کی معافی ہوگی؟ یہ روڈ ہے آپ کے سامنے، یہ ٹوٹ جائے 2 3 جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گا، نظر آئے گا، دور سے نظر نہ آئے، ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لا، اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو، پارا پارا ہو، صرف 2 حصوں میں نہیں، 3 حصوں میں نہیں، 4 میں نہیں، 100 میں نہیں، اس کے آخری پارٹیکل کے برابر اس کو توڑ کے لا، اور پھر میرے سامنے رکھ دے، اللہ ٹوٹ گئی ہے، جوڑ دے، تو کہ ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے، عقل تو دا، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے، کیوں؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلند ہوں، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، 12 قسموں کو، یہ ایک حدیث میں نہیں 3 حدیثوں سے میں نے جمع کی، تمہارے اول آخر، انسان جنات، بوڑھے جوان، خشک تر، زندہ مردہ، اگلے پچھلے، جوان بوڑھے، تمام سارے کے سارے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے، ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے، اول آخر، بوڑھے جوان، خشک تر، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، مرد عورت، انسان جنات، جوان بوڑھے، سارے اکٹھے ہو کر علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سب میرا انکار کر دو، بغاوت کر دو، میرا ہی مجھ سے ٹکرا جاؤ، ما نقص فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، نہیں آتی، تو وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے میرا رب، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، میرا رب لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، میرا رب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، میرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب کیسا رب، لا تأخذه سنة ولا نوم، کیسا ملک لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیسی ہیبت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کیسا علم ہے، یعلم بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کیسی بادشاہی، وسع کرسیہ السماوات والارض، کیسی طاقت، ولا یعودہ حفظہما، کیسی صفت، وہو العلی العظیم، کیسا رب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، میرا رب
رب کیسا رب؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. میرا رب کیسا رب؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ اللہ، یہ احد، یہ واحد، یہ صمد، یہ قادر، یہ مقتدر، یہ مہیمن، یہ عزیز، یہ جبار، یہ خالق، یہ خلاق، یہ عالم، یہ علیم، یہ قادر، یہ قدیر، یہ واحد، یہ احد، یہ صمد، یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسانوں نے تعریف لکھی، فرشتوں نے تعریف لکھی، ملائکہ اعلیٰ نے تعریف لکھی، نبیوں نے تعریف لکھی، رسولوں نے تعریف لکھی، رسولوں کے سردار 4 رسولوں نے لکھی، پھر سارے رسولوں کے نہیں کل کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کا قلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موتی بھی بکھرے، پر آخری نتیجہ یہ ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا، چاہے اتنے اور لے آؤ سمندر، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور لے آؤ. اصل میں ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے، ہمیں دنیا بڑی لگتی ہے. اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے، اس پوری جماعت کا نام ہے صدلقن. اس جماعت کے ہر فرشتے کو صدلقن کہتے ہیں. وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے، انگوٹھے کا نوخن، اس کے اوپر 7 سمندر گرا دو، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ. تو گلی کوئی نہیں شہی تھوڑی جی تو ہمیں بڑے لگتے ہیں. اللہ اکبر. عرش کے نیچے ایک کونے میں پورا نہیں، ایک کونے ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے. اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم. میرے عزیزو، ہم جاہل ہیں، ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے. زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے. یہ علم صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اللہ کی کتاب، اللہ کی کلمات، اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے مفہوم بتا رہے ہیں، اس کا مصداق بتا رہے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں، یہ ان کی طرح چند سکوں پہ ایمان کو نہیں. ہر مکتب فکر میں اور ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اس امت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا نہ جھکے گا، پس جائے گا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا. الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار. سنو آج اسلام زندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلو. الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب. سنو ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا، حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی، تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا. حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا. یہ دنیا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے. الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منها البر والفاجر. یہ گرا پڑا سودا ہے، اس سے ہر اچھا برا کھاتا ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء. ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دے گا. ما لی وللدنیا ما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ارے
مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، راہ چلتا راہی ہوں، سایہ دار درخت دیکھا، سستانے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا، بس اتنے کو اس سے واسطہ ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات وجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول بوٹ مٹر، کیا ہاک دھواں اور انگارا، سب اٹھا تو پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا ٹسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ولولا ان یکون الناس امة واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لسقفهم بیوتا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے دروازے اور ان کی مسہریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا، تمہیں تڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا، اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تعالی آجا، سنو، الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جاؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ میں انتظار ہے، انتظار ہے، لوٹ آؤ۔